السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محراب ہے اور میں افہام القرآن کورس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کہ جس نے مجھے ایک اور دن عطا کیا اور اس دن کی شروعات میری قرآن سے کروائی. آج میں آپ سب سے اپنے تلاوت ڈپلوما کورس سے متعلق اپنے ساتھ ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ جب میں نے شروع میں آئی تھی تو میری تلاوت کیسی تھی. جب میں نے یہ کورس اسٹارٹ کیا تو میری تلاوت میں بہت زیادہ غلطیاں تھیں, بہت ہی زیادہ, اور زیادہ میری جو غلطیاں تھیں نا وہ حروف مدہ کی اور گناہ کی. مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں ان کو کیسے بہتر کروں. حالانکہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میری کوئی غلطی نہ ہو, لیکن پھر بھی ہو جاتی تھی. اور جس دن میری ایک یا دو غلطیاں تھیں اس دن مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ آج غلطیاں کم ہوئی ہیں. اور پھر میرا وہ دل کرتا تھا کہ میں اور زیادہ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھوں. اور قرآن کو خوبصورت آواز میں تبھی پڑھا جا سکتا ہے جب ہمیں تجوید اچھی طرح سے آئے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تجوید بہت مشکل ہے. نہیں, تجوید مشکل نہیں ہے. ہم لوگ بس سوچتے جب ہم لوگ تجوید کو سیکھ لیتے ہیں نا تو ہماری قرآن کی آواز بھی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اور ہمیں وہ آسان لگنے لگ جاتی ہے. اور جب میری غلطیاں تھیں تو مجھے سمجھ نہیں تھی کہ میں ان کو کیسے بہتر کروں. حالانکہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میری یہ غلطیاں نہ ہو, لیکن پھر بھی ہو جاتی تھیں. اور پھر میں سوچتی تھی کہ میں اپنی یہ تجوید کو کس طرح بہتر بنا سکتی ہوں. پھر ٹیچر اریبا نے ایک دفعہ لیکچر میں کہا تھا کہ اگر آپ اپنی قرآن کی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو کوشش کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اور پھر یہ بات میں نے اپنے دماغ میں بٹھا لی کہ انسان ہیں ہم اور ہم سے غلطیاں ہونی ہیں. پہلے جب میری غلطیاں ہوتی تھی تو میں بس ہمت آ جاتی, میں کہتی نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. تو کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں کلاس نہ لوں, لیکن جب اگلا دن پڑھنے کا آتا تھا تو پھر میرا پڑھنے کا ٹائم ہوتا تھا تو پھر میرا دل کہتا تھا کہ ہمت نہ ہارو, کوشش کرو, اللہ کبھی بھی محنت ضائع کا نہیں جانے دیتا. اور یہی بات نے میرے میں ہمت اجاگر کی اور مجھے قرآن سے دور نہیں ہونے دیتی تھی. پھر آہستہ آہستہ میں نے کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کی اور اللہ سے یہی کہتی تھی کہ اللہ میری قرآن کی آواز کو خوبصورت بنا دے اور قرآن کو خوبصورت اور تجوید کے ساتھ پڑھنے میری مدد فرما. اور پھر دعا کے ساتھ ساتھ میں نے بہت محنت کی, بہت زیادہ محنت کی. اور پھر میں نے ساتھ ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھی میری, میں اس کو پڑھانا شروع کیا اور پھر اس سے بھی میری تجوید میں بہت بہتری آئی. کیونکہ جب ہم کسی کو پڑھاتے ہیں تو پھر ہمارے میں نا جو ہمارا علم ہوتا ہے ہمارے علم میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری کیا غلطی تھی. اور الحمدللہ آج میں تلاوت میں بہت زیادہ فرق آ گیا, بہت زیادہ فرق آ گیا. مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو سکون سا محسوس ہوتا ہے. اور پھر کئی دفعہ آنکھیں بند کر کے بس دل کرتا پڑھتے جاؤ. اور اسی سے پھر مجھے ایک اور بات کا پتہ چلا کہ انسان ہے ہم, اور انسانوں سے غلطیاں لے کر اگر مجھ سے کبھی غلطی اپنی زندگی میں ہو جاتی نا کوئی, میں کہتی تھی شاید میں غلط ہوں ہر جگہ, لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ انسان ہے ہم, ہمیں بس اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں مایوس ہونے کے بجائے اپنے اندر ہمت پیدا کر اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے اپنے دین کی استقامت مانگنی چاہیے. اللہ سے دعا کہ ہم سب کو دین پر قائم رکھے, ہمیشہ قرآن سے جڑے رکھے. آمین. یہ واقعی ایسے اسٹوڈنٹ رہے ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ مسٹیک ہوا کرتی تھی اور ہم سوچتے تھے پتہ نہیں ان کی غلطیاں کیسے ٹھیک ہوں گی. اور یہ ابتدا جب سے یسرا کی ابتدا ہوئی اس سے پہلے انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور حفظ بھی کرنا چاہا, لیکن ان کی مسٹیکس اتنی زیادہ تھی کہ ہم ان کو حفظ نہیں کروا پائے. تو کیونکہ حفظ میں بات جو ورڈس ہوتے ہیں, جو آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ پھر پکی ہو جاتی ہیں. جب تک آپ کی غلطیاں نہیں نکلتی تو آپ کو سب سے پہلے آپ کی تجوید اچھی ہونی چاہیے. تو ان کی تبدیلی معجزانہ ہی ہے کہ بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے کہ بہت کم مسٹیکس ہوتی ہیں ان کی. اور ماشاءاللہ یہ ایک واقعی اچیومنٹ ہے کہ ان کو قرآن کی تلاوت جو آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ سکھانے والوں کو بھی سیکھنے والوں کو بھی توفیق عطا کرے. اور ہماری جو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہے میم سیرت فاطمہ, جنہوں نے تجوید اور تلاوت سکھائے اسٹوڈنٹس کو, اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں سب اسٹوڈنٹس اچھے انداز میں. تو یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. وقت کم ہو جاتا ہے اور باتیں تو رہ جاتی ہیں, لیکن یہ چیزیں اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ ہم تھوڑے سے فریش ہو جائیں. روز لیسن, روز
چیزیں سیکھ کر پڑھ کر کتابوں کو تو تھوڑا سا بیزاری آنے لگتی ہے، لیکن آپ کے ایگزام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فریش کیا ہے کہ یہ چیز آپ کی زندگی کے اندر کتنی ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اب جو آپ کا پیپرس کا ویک ہے نیکسٹ، جو کہ منڈے سے آپ کے اسٹارٹ ہو جائیں گے، وہ آپ نے اس انداز میں دینے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ یہ میری گواہی ہے جو دنیا کے اندر میرے لیے برکتیں اور آخرت کے اندر میرے لیے رحمتوں کی وجہ بنے گی. اللہ کے سامنے جا کر کہیں گی کہ اس بندے نے پوری رات لگا کر مجھے پڑھا تھا، مجھے سیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں گواہ بن رہی ہیں. تو انشاءاللہ اس کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا، اس کے اندر کبھی بھی بیزاری نہیں آ جائے تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی ایسے بندے کے پاس چلے جائیں جو قرآن سے محبت کرتا ہو. یعنی قرآن کے بارے میں اگر کوئی مرض پیدا ہونے لگے دل میں تو اس کو لا علاج نہ چھوڑ دیں، کیونکہ لا علاج چھوڑیں گے تو وہ مرض بڑھتا جائے گا اور رفتہ رفتہ آپ اپنے قرآن سے دور ہو جائیں گے. وقت آئے گا کہ آپ اس کے پاس آنے ہی نہیں چاہیں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو یقین جانے، ایک میرے جاننے والی ہیں، اتنا دل ان کا چاہتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے، ہر بار جوائن کرتی ہیں، لیکن نہ جانے کیا زندگی کے اندر ایسی مجبوریاں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں یا آزمائش ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ محبت نہیں، پتا بھی ہے ان کو کہ زندگی میں برکتیں آتی ہیں اس کی وجہ سے، لیکن کنسسٹنسی نہیں قائم کر پاتی. تو یہ جو کنسسٹنسی سیکھنے والی خوبصورت شہزادیاں روز اٹھ کر اس ٹائم قرآن سیکھتی ہیں، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ ان کا نہیں ہے. اللہ نے چنا آپ لوگوں کو کہ آپ قرآن کے پاس آتے ہیں. ادروائز بہت سے ایسے ہیں جو یقین جانے شروع کرنا چاہتے ہیں، کرتے بھی ہیں. ابھی رات کو بھی انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ ابھی جو واٹس ایپ کورس شروع ہو رہا ہے میں اس کو جوائن کرنا چاہوں گی. تو میں ان کے لیے یہی دعا کری تھی کہ اللہ ان کو استقامت دے. ٹائم پوچھا ہر بار کی طرح، بڑا شوق ہے ان کو، لیکن کچھ زندگی کے اندر کچھ وہ بیمار بھی تھوڑا رہتی ہیں جس وجہ سے بھی. لیکن اللہ سے دعا کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے سکون مانگا کریں اور اللہ سے کنسسٹنسی مانگا کریں. اپرچونٹی تو آپ کے پاس ہے، ڈٹرمنیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے. یقین جانیں اس کے بغیر زندگی پھیکی ہے. یہ قرآن ہی کلرفل بناتا ہے زندگی کو، اس کے بغیر زندگی جینے کا نہ مزہ ہے، نہ سکون ہے، نہ ہی آپ کی زندگی کے اندر برکتیں آ سکتی ہیں. تو سب نے بہت اچھے سے اپنی فیلنگس ایکسپریس کیا. تو انشاءاللہ یقین ہے کہ نیکسٹ پارٹی کے اندر ہمارے پارٹیسپینٹ زیادہ ہوں گے تو ہمارا وقت کم ہوگا. انشاءاللہ ایک منٹ میں ہم اپنی فیلنگس کو ضرور شیئر کریں گے، صرف اس لیے کہ یا اللہ میری کوئی بات، میرا ایک لفظ کسی کے لیے روشنی بن جائے، نور بن جائے، اور اس نور کے سبب ہو سکتا ہے صراط مستقیم جب پل صراط پہ ہم چلیں گے تو وہ نور ہمارے لیے پہاڑ کے برابر ہو جائے، وہ نور بڑھتا جائے بڑھتا جائے. صدقہ کر رہے ہیں نا اپنے نور کو. تو جیسے ہمارے پاس منی نہیں اتنی زیادہ ہوتی تو ہم صدقہ نہیں کر سکتے. تو صدقے کا شوق رکھ رہے ہمارے صرف پیسے کی طرف نہ آئے، اپنے علم کا صدقہ کیا کریں، اپنے نور کا صدقہ کیا کریں، اپنی سوچ کا صدقہ کیا کریں، اپنی فیلنگس کا صدقہ کیا کریں. تو جنہوں نے آج ایکسپریس کیا گویا کہ انہوں نے اپنی فیلنگس کا صدقہ کیا ہے. اگرچہ وہ اپنی فیلنگس کا 10% بھی نہیں بتا سکے، ہر ایک کے دل میں یہ فیلنگز ہوتی ہیں جو قرآن کو سیکھتا ہے، لیکن اعتماد قائم کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ ٹائم پہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اسی لیے اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں. ہم یہ بتاتے ہیں کہ پیزا بڑے مزے کا ہے، مزہ آ گیا، اس شاپ کا پیزا ضرور کھانا چاہیے، یہ ریسیپی بڑی اچھی ہے. کھانے کے بعد ہم بتاتے ہیں نا تو اب نہیں ہم جھجکتے. تو یہ بات ہے کہ ہم عادت ہو گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے فیلنگس نہیں، عادت ہو گئی. اسی طرح قرآن کی فیلنگس، مجھے قرآن سے بہت مزہ آتا ہے. قرآن کی یہ آیت مجھے بڑے مزے کی لگی، میری زندگی بدل گئی. قرآن کی اس بات نے تو میرا دن بنا دیا، کہہ سکتے ہیں نا. تو ہو سکتا ہے آپ کی اس بات کی وجہ سے کسی کا قرآن پڑھنے کو دل کرے. ٹھیک ہے، کنفرم کر دیجیے گا میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی الحمد للہ ثم الحمد للہ. جب اسٹوڈینٹس بات کر رہے تھے تو مجھے وہ چیز یاد آئی کہ جب پہلی دفعہ ہماری یہ قرآن پارٹی ہوئی تھی تو بہت، جیسے آج اسٹوڈینٹس خوشی سے آئے ہیں نا، اس دن ہم آئے تھے. مجھے یاد ہے کہ پتہ بھی تھا آن لائن ہونی ہے، یعنی ایک سیشن ہے اور اس طرح، لیکن پھر بھی میں فجر سے پہلے اٹھی، نہائی، نئے کپڑے پہنے، پھر میں صحیح بال شال بنائے اور پھر میں کلاس جوائن کی. تو وہ ایک الگ فیلنگس تھی.
اس کے لیے بھی میں اگر آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں تو یہ ضرور کیا کریں کہ جب بھی کس طرح کی کسی سیشن میں آنا ہو، جب آپ کو پتا ہو کہ ہم کچھ نیو کرنے جا رہے ہیں تو خود کو بھی ریڈی کیا کریں. اس کے بڑے اچھے پازیٹیو وائبس آتی ہیں. لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ ہم لوگ نا فرسٹ ٹائم تھا اور ایسے بولنا، تو اس کی وجہ سے نا ہم لوگ بہت زیادہ اس طرح ہو گئے تھے کہ مطلب الفاظ ہی نہیں تھے ہمارے پاس. یعنی ہم لوگ بات کرتے تھے تو ہم لوگ تقریباً 5 یا 6 لوگوں نے بات کی تھی، اور سب کے سب ایسے تھے کہ تھوڑی دیر بات کی اور پھر ہمارے آٹومیٹیکلی آنسو نکلنا شروع ہو گیا اور ہم لوگوں نے بات درمیان میں چھوڑ دی تھی. سب کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ اب بھی احساسات وہی ہیں، وہ نہیں بدلے، لیکن تھوڑا سا یہ کانفیڈنس آ گیا کہ کون سی بات کس سینس میں جا کرنی ہے. لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو میں نے فیل کی ہیں، اور چونکہ میرا تھوڑا زیادہ رابطہ رہتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تقریباً فاؤنڈیشن میں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ مجھے ضرور جانتے ہوتے ہیں، سوائے سیرت ثابیات کورس، کیونکہ وہ کورس میرے پاس نہیں تھا، وہ آپ رقیبہ کے پاس تھا. اس لیے تو باقی بچے جس بھی ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ مجھے جانتے ہوتے ہیں. میری ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے. ایک چیز میں نے سیکھی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو بالکل اسٹارٹ میں جوائن کرتے ہیں تو ان میں تھوڑی سی نا یہ ہوتی ہے ایگو کہہ سکتے ہیں آپ، بہت زیادہ میں نے یہ فیل کیا. تو جب آپ ان کو کسی بات پہ ٹوکتے ہیں یا کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراً سے انہیں مطلب برا لگ جاتا ہے. یا اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میرے پاس الحمدللہ 3 گروپس چل رہے ہیں. تو ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یقین کریں کبھی کبھار مجھے ظاہر ہے جب ایک بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے یا کچھ سکھا رہا ہوتا ہے نا تو اسے مختلف پوائنٹس پہ یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، وہ سارا کچھ. تو میں نے ان کو ڈانٹا ہوا بھی ہے، پیار سے بھی بات کی ہے، ہر طرح سے. لیکن میں نا یہ فیل کہ ہر دفعہ جب میں ان کو ڈانٹتی تھی نا تو اس کے بعد مجھے لگتا تھا کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ میرے سے بڑے ہیں یا قرآن اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ بات غلط ہے، یہ وہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے فیل کیا کہ ان کی اس ڈانٹ کے بعد یا جو میری ان کے ساتھ بات ہوتی تھی اس کے بعد ان کی میرے سے محبت اور بڑھ جاتی تھی. تو میں نا رات کو بیٹھ کے یہ سوچ رہی تھی کیونکہ کل صبح میں نے بہت بری طرح ایک اسٹوڈنٹ کو ڈانٹا تھا، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ پچھلے بہت دنوں سے وہ میری بات کو اگنور کر رہی تھی، اور ظاہر ہے آپ کی بھلائی کے لیے ہی کچھ اسٹیپس اٹھائے گئے. رات میں بیٹھ کے سوچ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی میں کیا کروں، ان سے بات کروں اب. یعنی مجھے خود فیل ہو رہا تھا کہ میں نے کچھ زیادہ کیا. ان اسٹوڈنٹ کا اسی ٹائم پہ میسج آیا اور انہوں نے میرے لیے کارڈ بنایا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جب آپ مجھے اس طرح گائیڈ کرتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں تو میرے لیے وہ ایک لائف چینجنگ مومنٹ ہوتا ہے. تو کہتی ہیں کہ جب بھی آپ فیل کریں تو لازمی مجھے سمجھایا کریں، یہ نہ سمجھا کریں کہ میں برا مانوں گی یہ وہ. اور اسی ٹائم پہ میری اپنی دوست بھی ہیں، انہوں نے کسی اور جگہ پہ جا کے میری تعریف کی تو مجھے کسی اور کے ریفرنس سے پتا چلا کہ وہ ایسے بات کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیم ممبرس یا آپ کے دوست ہیں وہ تھوڑا سا حسد یا تھوڑی جیلسی فیل کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوا. اور میں ایک چیز بتاؤں یہ کیوں ہوتا ہے، جتنا آپ قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں نا اتنا عاجز ہوتے جاتے ہیں. یہ جتنے اسٹوڈنٹ ہیں نا جو بات کو سن لیتے ہیں دھیان سے یا سمجھ لیتے ہیں یا بات کو ایسے نہیں لیتے کہ ہمیں کیوں ڈانٹ دیا، ہمیں کیوں کہہ دیا ہر وقت یہ عاجز ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن ان کی بھلائی کے لیے، یا بندہ جو کہہ رہا ہے وہ ان کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، تو یہ دوسرے دن زیادہ شوق سے آتے ہیں. تو اگر کسی کا یہ مسئلہ ہے نا یہ خود میں رہنے کا کہ نہیں مجھے کسی نے ایسے کیوں کہہ دیا، اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے مجھے کیوں ڈانٹا، یہ وہ ضرور قرآن کو پڑھے. جتنا زیادہ قرآن آپ کے اندر جذب ہوتا جاتا ہے نا اتنے زیادہ آپ عاجز ہوتے جاتے ہیں. اور ابھی کسی بھی دن انشاءاللہ یہ جو ابھی اسٹوڈنٹ بات کر رہے تھے ان میں سے کچھ میرے ہی گروپ کے تھے، تو چیک کیا ہوگا کہ آپ نے ان کے لہجے میں عاجزی تھی. اور میں جب بھی ان سے بات کرتی ہوں تو مجھے یہ چیز فیل ہوتی ہے. تو پوری آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن ضرور جوائن کریں اگر یہ تھوڑا سا بھی مسئلہ آپ کے اندر ہے. اور دوسری چیز کہ جب آپ قرآن جوائن کر لیتے ہیں نا تو یہ آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، جیسے الارم ہوتا ہے نا ہمیں نیند سے جگاتا ہے. تو اگر قرآن کلاس آپ نے جوائن کی ہوئی ہے نا تو آپ بے شک پورا تشدید گناہ کریں، یعنی ہر قسم کا گناہ کر لیں، لیکن اس ایک ویک کے اینڈ پہ نا یا ویک میں کسی دن قرآن کی کوئی ایسی آیت کوئی کلاس بے شک آپ کو زبردستی جوائن کروائی جائے، آپ کے گروپ لیڈر آپ کو کال کریں، آپ کو میسج کریں آپ نے کلاس کیوں نہیں جوائن کی ہے، وہ آپ کلاس میں رہیں. کوئی ایسی آیت ہوتی ہے، کوئی ایسی حدیث سامنے آ جاتی ہے، کوئی ٹیچر کی ایسی بات تدبر ایسے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ فوراً سے کہتے ہیں
کہ میں بس جو ہو گئے ہیں میں نے اب گناہ نہیں کرنا, اب فوراً سے توبہ کرتے ہیں. پھر بے شک آپ واپس غلطی کرتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں. ہم نے ابھی کل سیکھا نا آدم علیہ السلام کے واقعے سے کہ انہوں نے کیا کیا تھا, وہ اپنی غلطی پہ ڈٹے نہیں رہے تھے. انہیں جیسے پتہ چلا کہ یہ شیطان کی چال تھی اور غلطی ہو گیا تو توبہ کی انہوں نے, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کی, توبہ قبول کی, مہربان ہوئے اللہ تعالیٰ پہ. تو ہم لوگ یہاں پہ غلطیاں کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ان پہ بار بار توبہ کرنی ہے اگر ہمیں اپنے اصل گھر یعنی جنت میں جانا ہے تو. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جنت سے آئے تھے, وہ ہمارا گھر تھا. یہاں پہ ہم اجنبی ہیں, یہ ہمارا گھر نہیں ہے. ہم تو بس یہاں پہ آئے ہیں اپنی توبہ کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے, تاکہ ہماری توبہ قبول کرے اور ہم اپنے گھر واپس جائیں. تو اپنا گھر کس کو پیارا نہیں لگتا, سب کو پیارا ہوتا ہے. اور جتنے دن مرضی آپ باہر رہیں, جس مرضی شاندار ہوٹل میں رہیں, کسی بھی ایسی جگہ پہ رہیں, مہمان بن کے جائیں, لیکن ایک دن گزرتا ہے, 2 دن گزرتا ہے, آپ کو انگزائٹی ہونے لگتی ہے کہ اپنے گھر سے رہیں. اس لیے تو ہم اس دنیا میں ڈپریس رہتے ہیں, ہمیں پریشانیاں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, ہم لوگ بہت ٹینشن میں چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری لائف میں, اس نے ایسے کیوں کہہ دیا, اس نے ایسے کیوں کہہ دیا. یہ تو ہوگا کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہی نہیں ہیں, ہمارے یہ جگہ نہیں ہے. جب ہم اپنے گھر جائیں گے تو ہمیں سکون ملے گا. تو اپنے گھر جانے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو جوائن کریں. کسی بھی چیز میں, کسی بھی تلاوت آپ پڑھ رہے ہیں, تجوید پڑھ رہے ہیں, حفظ ہے, تفسیر ہے. اور بعض دفعہ اس چیز پہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ آپ تفسیر زیادہ کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں, تلاوت کیوں نہیں کرتے, اس کیوں نہیں کرتے ہیں. آپ اگر ہمارا افہام القرآن کورس دیکھیں تو ہم نے جو اس کا انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے اس میں پہلے نمبر پہ تجوید ہے, اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں, تلاوت بھی ہے اس میں, پھر تفسیر اور چیزیں. دیکھیے جب تک آپ قرآن کو نہیں نہ سمجھیں گے, آپ اس کی تلاوت سے وہ مزہ نہیں لے سکتے, اس کی تفسیر آپ کو نہیں پتہ. یا ابھی جیسے میں انشاءاللہ شیئر بھی کروں گی, ایک اسٹوڈنٹ کا ریویو تھا اس پہ, کہ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی میں تلاوت سنتی تھی, یا پہلے بھی میں مختلف میں پیچھے لگا کے تلاوت تو کام کرتی رہتی تھی, لیکن جب میں نے تفسیر پڑھی تو اس کے بعد جب میں تلاوت لگاتی تھی تو مجھے اور طرح کی فیلنگز آتی تھی. تو ہماری زبان عربی نہیں ہے, اور ہمیں دوسری بات گرامر بھی نہیں آتی, تو ہمیں عربی کے الفاظ کے معنی نہیں سمجھ آ رہے ہوتے. تو جب تک آپ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, آپ بے شک اس کو 10 دفعہ بھی بول دیں گے تو آپ کے اندر فیلنگس نہیں آئیں گی. تو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے یا حفظ کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس کا مطلب پتہ ہو. جیسے میں نے کچھ سورہ حفظ کی تھی, تو مجھ سے وہ یاد نہیں ہوتی تھی, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ اس کا مطلب کیا ہے, یا مطلب کیسے میں اگلی آیت کو ریلیٹ کرنا ہے. پھر میں اس کا ترجمہ پڑھتی تھی, پھر میں اس کو یاد کرتی تھی. تو ابھی میری دوست ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے دوست بھی ہیں اور بہت عرصے سے تعلق ہے, عدیلہ جن بات کی حفظ کر رہی ہیں وہ, تو میری جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے یہ کہہ رہی تھی, میں کہتی ہوں عدیلہ آپ نے تفسیر نہیں چھوڑنی, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے, آپ نے صبح اس ٹائم اٹھنا ہے, آپ نے تفسیر نہیں چھوڑنی, کیونکہ وہ بہت اچھا حفظ کر رہی ہیں. تو اگر وہ تفسیر نہیں نہ کریں گی تو پھر خالی ان کے پاس الفاظ رہ جائیں گے, فیلنگز نہیں ہوں گی. تو سب کو ریکمینڈ کروں گی, اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں یا تجوید کر رہے ہیں تو ساتھ میں تفسیر ضرور کریں. جب بھی موقع میری زندگی میں, اگر آپ باقاعدہ اس ٹائم پہ کلاسز نہیں جوائن کر سکتے تو بہت سے آپشنز ہیں, بس یہ کہ آپ کو شوق ظاہر کرنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. اور بہت مزہ آیا آج کی کلاس میں, میری بہت خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں, لیکن کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں, آخر میں مجھے موقع ملا, اس کے لیے بہت زیادہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی محبت اور محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آج جتنے بھی لوگوں نے بہت قیمتی وقت دیا, اللہ ان کی اس وقت کو گواہی بنا دے. اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے راضی کر دے. ہم کسی بھی چیز پہ راضی نہ ہوں, زندگی میں کبھی کبھی نا محرومی آ جاتی ہے. تو جب کبھی کسی کی آسائشیں دیکھ کر, یا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ سے زیادہ کسی کو ملا ہوتا ہے, یا آپ سے زیادہ کوئی سکون میں ہوتا ہے, یا صحت کے معاملے میں آپ سے زیادہ اچھی صحت کسی کی ہوتی ہے, یا پرسنالٹی کے معاملے میں آپ سے زیادہ کسی کی اچھی پرسنالٹی ہوتی ہے. بہت سی چیزیں آتی ہیں, ہر انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے. تو اس وقت میں ایک چیز سوچا کرے, ہوا خیر مما یجمعون, کہ قرآن ان تمام چیزوں سے آپ کے پاس زیادہ اہمیت والی چیز ہے جو آپ جمع کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کے پاس مال ہے, خوبصورتی ہے, اہمیت ہے, مقام ہے, باتیں ہیں, تعریفیں ہیں, آپ کے پاس قرآن ہے. تو کہا کریں
हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जो मैं जमा कर रही हूँ। तो कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ मेरे साथ हो तो मुझे कोई किसी की बात सुकून नहीं देती, कोई काउंसलिंग करवा ली जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन सिर्फ ये चंद वर्ड्स हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये अल्फाज जो है ना अंदर इंसान को मोटिवेट करते हैं। मेरे पास अगर किसी चीज़ में कमी है, महरूमी है, तो ये एक चीज़ है जो इंसान को सुकून देती है और ये उन सब चीज़ों से बेहतर है। तो अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम कुरान पे राज़ी हो जाएं, इसके अलावा किसी चीज़ पे राज़ी ना हो, इससे कम पे राज़ी ना हो। हमें अल्लाह से बहुत कुछ मांगना है और सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो कुरान की मोहब्बत है। तो यही तो हमारे लिए गवाही देगी और यही अल्लाह के साथ हमारे लिए झगड़ा भी करेगी, किताब कुरान। इसके लिए हम जिए, इसके लिए मरे, हमारी नस्लों के अंदर अल्लाह इसकी मोहब्बत पैदा करे और हमें ऐसे माँ बाप बनाए, हमें ऐसे पेरेंट्स बनाए, हमें ऐसी माँ बनाए कि हम अपने बच्चों की पैदाइश के मरहाल में ही उनके अंदर उनके अंदर कुरान की मोहब्बत जज्ब कर दे। अल्लाह हमारे दिलों में इतनी मोहब्बत पैदा करे कि हमारे बच्चे बाय बर्थ कुरान के दाई हों, कुरान के महबूब और कुरान से प्यार करने वाले हों। तो ये तभी होगा जब माँ के अंदर मोहब्बत होगी इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।